الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاتم النبین رسول امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے کا یہ درس جو پانچواں درس ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ جو RSS والے، راشٹریہ سیونگ سنگھ والے، یورپ کے اندر رہنے والے، جو مسلمانوں کو جس طریقے سے ایک دم مذہبی لحاظ سے نروس کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کو شدھ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کی تشخص کو، ان کے رسم و رواج کو، یہ تمام تر تہذیب و تمدن کو ملیامیٹ کرنے کی یہ جو بین الاقوامی سازشیں ہیں، ان سازشوں میں گھرے مسلمان کو روحانی ارتقاء کی طرف لانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجود مقدس کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جتنے بھی ادیان کے بارے میں جو تقابلی ادیان کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تقابل ادیان، ہم نے امت مسلمہ کو نوید سنانی ہے۔ یہ درندے جو اسلام کے خلاف، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، جو ہندوستان کے اندر درندگی کر رہے ہیں، جو یہ BJP کے درندے کتے جو بھونک رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم رام راج لانا چاہتے ہیں، تو تقابل ادیان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے مقام کو ہم ان کی کتب سے ظاہر کریں گے۔ ہم ان کو جناب دعوت دیتے ہیں، جتنے ہندوستان کے پنڈت ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں، جتنے ہندوستان کے جو یہ BJP والے ان کو چیلنج کرتے ہیں فقراء، کہ تمہارے کتب میں جو لکھا ہوا ہے تم کس رام راج کی بات کرتے ہو۔ اس سلسلے میں نے کافی سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو یہ تھے، ان کے مختلف مذاہب کے جو ان کے جو چینلز تھے، ان کے جو سوشل میڈیا کے ان کے وہ تھے، جو پیجز تھے، میں نے کافی ان کا مطالعہ کیا۔ برادران اسلام، 101 ذات ہندوستان کے اندر، اور 101 ذاتوں کا ہر ایک کا خدا الگ ہے، ہر ایک کی کتاب الگ ہے۔ آریہ لنگایت کو نہیں مانتا، لنگایت شودر کو نہیں مانتا، برہمن دراویڑ کو نہیں مانتا۔ یعنی اس قدر وہ ہندوستان کے اندر مذہبی ٹکراؤ ہے، جو شمال اور جنوب کا الگ الگ، وہ سارے اکٹھا ہو کر اس نبی کے خلاف، اس امت کے خلاف، جس امت کی جسے کہتے ہیں کہ ایمانیاتی کونسل ایک ہے، اس کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کے سوشل میڈیا کو، یہ نہیں کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی سوشل میڈیا کو میں تعاقب کرتا رہا، میں ان کو پرکھتا رہا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، جتنے بھی سوشل میڈیا اس وقت لگے ہوئے ہیں وہ صرف مسلمان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آریاؤں کی سوشل میڈیا کو پرکھا، میں نے برہمنوں کی سوشل میڈیا کو پرکھا، میں نے ان کی لنگایتوں کی سوشل میڈیا کو پرکھا، میں نے ان کی ایک ایک چیز کو مختصر وقت کے اندر میں دیکھتے آ رہا ہوں۔ پھر اس کے مقابلے میں یہاں پر مسلمانوں کے سوشل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا، خاص کر اس بر صغیر کے اندر جو سوشل میڈیا کے ذریعے، ارے وہ لوگ اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے، مسلمانوں کو فرقوں میں بٹانے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے، اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں انہی کی پیروکار بن کر اسلام کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس ہے مجھے دیکھ کر،
میں نے اسرائیل کی کئی سوشل میڈیا کے جناب ان کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے اسلام کے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھے. پھر یہاں پر جو اپنے سوشل میڈیا کو میں نے دیکھا کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ منکرین ختم نبوت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکرین ہیں، یہ بعض سوشل میڈیا والے جو بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ جتنے بھی یہاں پر باتیں کرتے ہیں وہ منکرین ختم نبوت جو ہے وہ وہاں سے ان کو یورپ میں دکھا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. آج یورپ میں، برطانیہ میں، آج کینیڈا میں، آج امریکہ میں یہ قادیانیت اتنی مضبوط کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر باتیں کرتے، وہی سوشل میڈیا کو اٹھا کر لے کے جاتے، ہماری جذباتی باتوں سے وہ ایک پالیسی بناتے اور یورپ کے سامنے وہ رکھتے، رکھ کے اپنے آپ کو بریوس جمع کر کے خود. اور وہاں پر جو موجود مسلمان ہیں، معذرت چاہتا ہوں، بہت افسوس کی بات ہے، جو یہاں سے گئے ہوئے نوجوان ہیں یورپ کے اندر، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو بے راہ کیا جا رہا ہے. تو امت مسلمہ کی اس طبقے کی ذمہ داری ہے. امت مسلمہ کی اس طبقے کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے. امامت میں جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ دیا ہوتا ہے، یہ امت سے ایک صف آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری سب سے پہلے ہماری ہے. ہم چھوڑ دیں آپس میں تکفیر کو، ہم چھوڑ دیں ایک دوسرے کے خلاف دستے گریبانی کو، ہم چھوڑ دیں اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف جو کفر کے فتح. ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوں، دوسرے کہتے نہیں تم تو قادیانی ہے، تم تو کافر ہو گئے. ارے ایک بندہ کہہ رہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کی نبوت پہ میرا ایمان ہے، اور میں اللہ کو جو اسلام کی نشات ثانیہ کے دشمن ہیں وہ ہم کو آپس میں ٹکرا رہے ہیں. برادران اسلام، جو تقابل ادیان کے ذریعے ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے اندر ایک روحانی تربیت پیدا کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جو بی جے پی والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کس طریقے سے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اب ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی کتب سے ظاہر کریں. حلقہ بالبینات، ہم بیانات سے ظاہر کریں. اے بی جے پی والو، تم کس رام راج کی بات کرتے ہو؟ اے آر ایس ایس والو، تم کس رام راج کی بات کرتے ہو؟ ارے راشٹریہ سیونگ سنگھ والو، تم کس خوشی میں مسلمانوں کے خلاف جو تم لوگوں نے مہاظاہرہ شروع کی ہے؟ ارے تمہاری ہی اپنے کتب میں لکھا ہوا ہے. جو تمہارا بادشاہ تھا، جو کلیکور کا بادشاہ تھا، جب اس نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ اپنے چھت پہ کھڑا ہوا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیوں میں ایک نشانی تھی، آپ نے اپنے ایک انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. جب یہ بشارت اس نے دیکھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے آسمان پر دیکھا، اس نے جو کیرلا کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پنڈتوں کو اکٹھا کیا، پنڈتوں کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے میں نے رات میں ایک نئی چیز دیکھی، ایک فطرت کے خلاف ایک چیز دیکھی میں نے. پنڈت پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان میں بیٹھا ہوتا چھت کے اوپر، میں چاند کو دیکھا، چاند آپس میں 2 ٹکڑے ہوا، دور چلا گیا، پھر خود بخود آیا، آ کے قریب ہو گیا. جتنے پنڈت تھے سب کھڑے ہو گئے، کہتے کہ بادشاہ سلامت وہ اتم الرشی، وہ آخری نبی جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ انہوں نے ان کی کتاب سے بتایا کہ ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شامل دیپ میں پیدا ہوگا، وہ عربستان میں پیدا ہوگا، وہ عربستان میں پیدا ہو چکا ہے. تو یہاں کا بادشاہ سفر کرتا ہوا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک میں اسلام قبول کیا. اسلام کا پہلا جو جس سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے والا جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مسلمان ہوا. تو ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے سارے سب کچھ. ہم نے ان کی کتب کو کھول کے ان کو بتانا ہے. ہم نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو ان کو جو ہے نا ان کے ولولہ پیدا کرنا ہے. ہم نے ان کے اندر جولانی پیدا کرنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتب میں موجود ہے یہ چھپا رہے ہیں. یہ ضرور دین کو ظاہر کرنا ہے.
دین کو ظاہر کرنے کی ذمہ داری یہ علماء کرام پہ، فقہا پر ہے. اور اس وقت جتنی ذمہ داری اس سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اسلام کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے خلاف آج اس قدر یہ جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ہم سب کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر اول تو ان کو جو ہے بیانات سے ہلاک کریں. اگر بیانات سے یہ نہیں مانتے، حالانکہ بالسیف ہم سب نے اٹھ کے تلوار اٹھانی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدانی عمل میں آنا ہے. حضور کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب کو ہم نے متحد ہونا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. یہی مسلمانوں کی جو ہے نا راہ نجات ہے، اسلامی طریقہ ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا راستہ ہے، یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں امت مسلمہ کی تمام امہ کرام سے، تمام ائمہ کرام سے، تمام خطبہ حضرات سے، یاد رکھیے یہ جو ایوب علیہ السلام کی اونٹنی کو تکلیف دینے والے، ان کو شہید کرنے والے، اس کو اذیت دینے والے قوم کے صرف 4 افراد تھے. قوم کے صرف 4 افراد تھے. ان 4 افراد نے اس کو تکلیف دی، باقیوں نے خاموشی اختیار کی. تو اللہ کا قہر آیا جو سب کو بہا کے لے گیا. خدا را اللہ کے قہر سے ڈریے، خدا را اللہ کے قہر سے اس امت کو بچائیے. یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو قادنیت کو توقیر دی جا رہی ہے، اس کے خلاف امت مسلمہ نے اٹھنا ہے، متحد ہونا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. سیاسی لحاظ سے آج آپ دیکھیے ہم کتنا کچھ کر سکے، لیکن ہم اس ملک میں نظام نہیں لا سکے. آج نظام اگر آئے گا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور کی حمد و ثنا کو قائم کر ہم اس ملک میں خلافت علی منہاج نبوت کا نظام لائیں گے. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تغزل ہند. ہندوستان کا مسلمان ہونا ایسا مقدر ہے جیسا کل کا سورج نکلنا، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کی غیرت ہے، اللہ کو اپنی نبی سے محبت ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے. جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہم آپ سب کا محبوب ہے. اس محبوب کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. اس تذلیل کو آج دیکھیے کشمیر میں کیا حالت ہے، برہمنوں نے کیا اند مچا رکھی ہے. آج گجرات کے اندر مسلمانوں کی کیا حالات ہے. آج آپ دیکھیں ہندوستان کے ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں، طبقے میں 10,000 کے قریب مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے. آج رام راج کے چکر میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. ہم صرف احتجاج تک چلیں گے یا ہم صرف جو ہے نا جیسا کہ دیکھا آپ نے، اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، جب فرانس کے صدر نے غصہ خاکے کیے، قوم نے جذبات میں آ کر چند دن کے لیے فرانس کے صدر کی تصویر کو زمین پر رکھ اس پر پیر رکھتے رہے. آج پوری فرانس کی مصنوعات چل رہی. ہندوستان کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ہندوستان کی رسم و رواج سے ہی بائیکاٹ کرنا ہے، ہندوستان کی جو شادیوں میں تقریبات سے ہی بائیکاٹ کرنا ہے. ہندوستان کے وہ جتنے بھی جو طریقے ہیں اس کو ہم نے چھوڑ کر اس تکفیر کو ختم کر کے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہم آپس میں تکفیر ہو. وہ کیونکہ یہ فرعون کو پتہ ہے اس قوم سے، اس پختون ہو، یہ پاکستان کی فوج نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اسلام کا غلبہ کرنا ہے. اسی لیے ہم کو آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ اس وقت کے فرعون ہے، کیونکہ خلافت کب قائم ہوگی برادر اسلام؟ جب یہ دجال کے خلیفہ ختم ہوں گے. آپ نے دیکھا جب عثمانی خلافت جیسا ختم ہوئی، آپ نے دیکھا وہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کی حکومت بنی، ہندوستان میں ہندو حکومت بنی. اب یہ 2 خلیفہ ہیں دجال کے. اس دجالی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، حضور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے ہم سب نے متحد ہونا ہے، ہم سب نے ایک ہونا ہے. یہی فقیروں کی التجا ہے، یہی فقیروں کی درخواست ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد سے التجا ہے کہ ان سوشل میڈیا پہ جو یہ تکفیر کی جا رہی ہے، خدا رے اس کو بند کیا جائے. اس وقت امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کو اخوانوں کو فی الدین بننے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے عاشق بننے کی ضرورت ہے. معاذ اور مہوس کی طرح میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہندوستان کا مظلوم مسلمان، اس وقت فلسطین کا مظلوم مسلمان، اس وقت برما کا مظلوم مسلمان، اس وقت یورپ کا مظلوم مسلمان، اس پورے قرۂ ارض کا مظلوم مسلمان پاکستان کے اس آزاد مسلمانوں کی طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں.
پاکستان کی اس فوج کی طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی اس ایٹمی طاقت سے وابستہ توقعات رکھی ہوئی ہیں، پاکستان کے علماء کرام سے وابستہ توقعات رکھی ہوئی ہیں. خدا را ان کے دلوں کو نہ توڑے، خدا را ان سے محبت رکھے. وہ آپ کے بھائی تکلیف میں ہیں، ان شیطانوں نے ان پر زندگی کا نرغہ تنگ کیا ہوا ہے. آج عورتوں کو حجاب پر پابندی ہے، آج بچیوں کو مدارس میں حجاب پر پابندی ہے، آج مساجد میں اذان پر پابندی ہے. اللہ اکبر. کس طرح پاکستان الحمدللہ میں آزاد ہے، مساجد میں آزاد ہے، مدارس میں آزاد ہے الحمدللہ. اللہ اس کے رسول کی بات کر سکتے ہیں ہم. ہندوستان میں کس طرح 35 کروڑ مسلمان آج غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، آپ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں. تو برادران اسلام، میری درخواست ہے امت مسلمہ کے تمام مخیر حضرات سے، تمام سوشل میڈیا کے ورکر سے، اس پیغام کو امت کے ہر فرد تک پہنچاؤ. متحد ہونا ہے ان شیطانی طاقتوں کا. ہم نے تقابل یہ ادیان کرنا ہے، ان کے دین سے ثابت کرنا ہے حضور کی ختم نبوت کو، ان کے کتب سے ظاہر کرنا ہے. 6400 جو مذاہب اس وقت سب کے کتب میں لکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے. ہم نے اپنے پاکستان کی فوج کو اور یہاں کی حکومت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ امت مسلمہ وہ طریقہ اپنائے جو طریقہ مدینہ سے بیٹھ کر اصحاب کرام عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے کفر کے خلاف اپنایا تھا. دعوت اسلام دی تھی کہ دعوت اسلام دی، اسلام قبول کر لو، اسلام اگر نہیں قبول کرو جزیہ دو ورنہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ روحانی عمل ہے. فقراء اس روحانی عمل کی طرف امت مسلمہ کو دعوت دیتے. آئیے ہم سب مل کر امت کی اتحاد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ایک دوسرے کے دست بن کر، ایک دوسرے کی آواز بن کر اس آواز کو امت کے ہر فرد تک پہنچائے. یہی فقیر کی التجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.